اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھنے میڈیکل سائنس جو ہے اس کی یہ ریسرچ ہے کہ جو بلڈ پریشر ہے، بے شمار بیماریاں جو ہیں، فالج، ہارٹ اٹیک اور دوسرا ان کا اس میں بلڈ پریشر کا بڑا رول ہے، ہائی بلڈ پریشر جو ہے۔ اور یہ بعض لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، بعض کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں بلڈ پریشر ہے، اس لیے کبھی کبھی چیک کراتے رہا کریں۔ دوسرا یہ کہ یہ اس کو سائلنٹ کلر اس لیے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا۔ دوسری بات جو بنیادی چیز ہے کہ یہ بلڈ پریشر جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مرغن غذائیں کھانی ہیں جی، ٹینشن، ڈپریشن اور پریشانی، لیکن مین چیز جو ہے وہ غصہ ہے۔ جو ہر وقت آدمی غصے میں رہتا ہے، ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر نصیحت کرے۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرنا۔ اب یہ چیز ہے کہ سوال کرنے والا سوال بھی کر رہا ہے، نصیحت بھی مانگ رہا ہے، لیکن اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جلدی جلدی مجھے بتا دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر بتایا، لا تغضب، کہ غصہ نہیں کرنا۔ اب یہ وہ بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی جو آج کل کی بیشتر بیماریوں کی جڑ ہے، آج سے 1500 سال پہلے وہ بنیاد بتا دی کہ اس سے بچے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اس حدیث کی جو محدثین نے تشریح کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھی کوئی نصیحت کا طالب ہے تو مختصر ہے، اس کے پاس ٹائم ہے یہ نہیں تو اس کو فوراً وہ چیز بتا دیں، اس کو واپس نہ کرے، مایوس نہ کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آج اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، وہ نیکی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، تو میں نے یہ کسی نے کہہ دیا میرے پاس تو ٹائم نہیں ابھی، میں تو نہیں بتا سکتا، تو ہو سکتا ہے کل وہ یہ سوال نہ کرے اور شاید وہ ٹریک ہی اپنی بدل جائے، اس کا وہ ٹریک ہی دوسری طرف چلا جائے۔ اس لیے اس کو نیکی کے کام میں جواب ضرور دینا چاہیے۔ کہ محدثین نے اس کی جو تشریح کی ہے اس حدیث کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو غصہ ہے یہ چونکہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، غصہ جو ہے جس شخص کو نہیں آتا وہ نارمل آدمی نہیں ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے اور آنا بھی چاہیے۔ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں اگر یہ غصہ نہ انسان کو آئے، انسان کے اندر غصہ نہ ہو، تو اگر اس پہ کوئی حملہ کر دے، کوئی درندہ حملہ کر دے، کوئی انسان کر دے، تو اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا تو اپنا ڈیفینس تو نہیں کر سکتا،
دفاع تو نہیں کر سکتا. کوئی بیوی بچوں کو تنگ کرے, کوئی مال چرانے کی کوشش کرے تو آدمی کو غصہ ہی نہ آئے. غصہ آئے گا تو پھر اس پہ حملہ کرے گا, اس کو روکے گا. تو اگر یہ غصہ ختم کر دیا جاتا, انسان کے اندر نہ رکھا جاتا, تو پھر اس کے کئی نیگیٹو پہلو جو ہیں وہ سامنے آ جاتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے جو انسان کے اندر ہی غصہ رکھا گیا ہے, لیکن اس کے حدود و قواعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ غصہ جو ہے یہ انسان کرتا ہے, ہونا چاہیے, لیکن ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے, اس میں تجاوز نہیں کرنا چاہیے, اعتدال میں رہنا چاہیے. اب کسی آدمی کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, وہ بار بار اس کو کہتا ہے نہیں پڑھتا, تو غصہ تو آئے گا اس کو, باپ کو, تو یہ تو غصہ جائز ہوا. اسی طرح اور کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں, استاد شاگرد پہ بعض دفعہ غصہ کرتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے. لہذا غصہ آنا مسئلہ نہیں, لیکن غصے کی جو حدود رکھی گئی ہیں اس سے باہر جانا مسئلہ ہے. اور جب وہ حدود سے باہر جائیں گے تو پھر بلڈ پریشر کی طرف آدمی جاتا ہے, جب وہ حدود کراس کی جائیں گی. اور حدود کیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اب ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی, حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو پکڑ لیا, کشتی شروع ہو گئی, آپ نے اس کو نیچے گرا دیا. اب جب وہ نیچے گر گیا تو اس نے سوچا کہ میری بڑی ذلت ہوگی, تو میں ان کے منہ پہ تھوکتا ہوں تاکہ جلدی مجھے مار دیں, ختم کر دیں. تو اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا, آپ نے اس کو چھوڑ دیا. اب یہ بڑی عجیب بات تھی, لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ وہ تو آپ کی اس نے انسلٹ کی, بے عزتی کی. انہوں نے کہا میں نے اسی لیے چھوڑا کہ اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا تھا جو میں رسول کے لیے کر رہا تھا. تو وہ تو جائز تھا جو رسول کے لیے غصہ تھا, میری ذات کا جو غصہ تھا میں وہ معاف کرنا چاہتا تھا, میں نے اسے معاف کر دیا. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, وہی اللہ کے محبوب ہے. یہ بات وہاں کی گئی. اس لیے مقصد یہ ہے کہ غصہ آیا ہے تو اس کو دبا دیں. اگر اس غصے کی ضرورت ہے, اس سے کوئی مثبت پہلو نکلتا ہے, جیسے کوئی اصلاح, نصیحت, یا اس غصے سے کسی آدمی کو کوئی روحانی یا دوسرا فائدہ ہو, تو وہ بھی ایک خاص حد تک جو شریعت نے اس کی قید لگائی ہے. یعنی جو کچھ بھی ہم نے غصہ بھی کرنا ہے تو اللہ کے لیے, کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے, کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ کے لیے, کسی سے کچھ لینا ہے تو اللہ کے لیے. یہ 4 علامتیں ہیں نا مومن کی. تو اس لیے جب غصہ جو ہے وہ ایک نیگیٹو چیز ہے, منفی چیز ہے, لیکن اس وقت منفی نیگیٹو ہوتی ہے جب اب تو سائنس تو 1500 سال بعد یہ بات کر رہی ہے نا, لیکن 1500 سال پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو نصیحت اور کوئی نہیں فرمائی, اس نے کہا مجھے نصیحت کریں. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں فیلڈ کے بارے میں فلاں. آپ نے جو سب سے بہترین نصیحت تھی وہی کی کہ غصہ نہ کر. آپ نے سلیکٹڈ بات کی اس سے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ کام کرو, وہ کرو, وہ کرو, لیکن آپ نے اس سے منع فرمایا. چونکہ اس سے کیا ہوگا, غصے سے کیا ہوتا ہے, جو غصہ اعتدال سے اوپر گزر جائے, جو غصہ ویسے کیا جائے, کسی ملازم سے گلاس گر کے ٹوٹ گیا تو ایک خاص حد تک تھوڑا اس کو کہہ دیں یا نہ کہیں, مناسب تو نہ کہیں, دوسرے تو توڑے گا دیکھی جائے گی. لیکن اگر کہہ دیں اس کے بعد زیادہ اس کو مار پیٹ کرنا, یہ کرنا, یہ شدت پیدا کرتا ہے. غصہ کیوں منع کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کی وجوہات دیکھیں.
کہ غصے سے نہ صرف انسان کی ظاہری جو بیماریاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ ہیں، بلکہ روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ غصے سے بغض پیدا ہوتا ہے، غصے سے حسد پیدا ہوتا ہے، غصے سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جو سب سے خطرناک چیز ہے نفرت، وہ غصے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو نفرت کو تو محبت میں بدلنا ہے نا، دین یہی ہے نا۔ میرا ایک شعر ہے نا پرانا، بہت پرانا، نفرت کو کاٹتا ہوں محبت کے روپ میں، میں چھاؤں بو رہا ہوں بڑی سخت دھوپ میں۔ تو مقصد گزارش کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن اور حدیث وہ چلتے پھرتے قرآن ہے، اس لیے آپ کا ہر عمل جو ہے جس حد تک بھی ہم مناسب سمجھتے ہیں، جو بھی ہم بساط ہماری طاقت ہے، ہماری جو لمیٹیشن ہے، اس کے مطابق ان حضور کے ارشادات پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بلا وجہ جو غصہ ہے اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو بلڈ پریشر جیسی بیماری سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اس لیے بات وہاں سے شروع کی تھی، لیکن میرا اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن نے جو رسول بھیجا، جو نمونہ بنا کے بھیجا، وہ ہماری نہ صرف باطنی، روحانی، آخری بلکہ ظاہری زندگی کے لیے بھی نمونہ ہے۔ اس کی باتیں ہماری ظاہری زندگی کے لیے بھی برکت ہے، اخروی بات اور ہے، یہاں بھی وہ فائدہ دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہم نے جب بھی دیکھنا ہے مرشد ازلی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ ہم نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ علیہ وسلم۔